تقوی کے سلسلے میں قرآن پاک میں آیتیں جو خصوصاً ہم لوگ نکاح کے مجلس میں سنتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ایسا تقوی اختیار کرو۔ تقوی کے معنی ڈر، اللہ کا خوف و خشیت، اللہ نے جس سے منع کیا اس سے بچنا، ایسا بچو۔ حق تقاتی، جیسے اللہ تعالیٰ کے منع کردہ چیزوں سے بچنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم مت مرو الا یہ کہ مسلمان بن کر، یعنی مسلمان بن کے مرو۔ اور ہم نکاح کی مجلس میں کہتے ہیں کہ 4 مرتبہ اتقوا اللہ کہا جاتا ہے۔ یا ایہا الناس، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ تو یہاں دیکھیے یہ آیت میں 2 مرتبہ اتقوا آ گیا، پھر چوتھی آیت کو، پہلی آیت تو وہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، پھر اس کے بعد یہ آیت میں 2 مرتبہ اتقوا آ گیا، پھر جو اگلی آیت ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ تقوی حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، حضرت تقوی کسے کہتے ہیں؟ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تیز ہوا چل رہی ہو، تنگ گلی ہو، دونوں طرف کانٹے دار درخت ہوں، اور آپ ریشمی چادر اوڑھے ہوئے اس کے درمیان سے گزر رہے ہوں، تو کس طرح آپ اپنی چادر کو ان کانٹوں سے بچائیں گے؟ کن کن شکلوں سے بچائیں گے؟ کن کن ہواؤں سے بچائیں گے؟ یہ خوف ہمیشہ آپ کے دل کے اندر دامنگیر رہے گا، کون سا کانٹا آگے بڑھے اور میری چادر کو پھاڑ دے، اور میری چادر عیبدار ہو جائے، داغدار ہو جائے، بے قیمت ہو جائے، بے حیثیت ہو جائے۔ جس طرح آپ اس ریشمی چادر کو مکمل طور پر بچاتے ہوئے منزل تک پہنچتے ہیں، اسی کا نام تقوی ہے۔ تقوی گناہوں سے بچنے کا نام، گناہوں سے بچنے کا نام تقوی۔ تقوی کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ لوگ تقوی کے سلسلے میں مختلف باتیں کہتے ہیں، عربی تقوی اسے کہتے ہیں، تقوی اسے کہتے ہیں۔ قرآن کسے کہتا ہے؟ کون ہے متقی؟ متقی کون ہے؟ قرآن نے تقوی والوں کی اتنی لمبی فہرست بیان فرمائی جس کی کوئی حد نہیں۔ تقوی کے سلسلے میں اللہ نے حکم بھی دیا، تقوی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے تفصیلات بھی بتائے، تقوی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کی طرف اشارہ فرمایا جن باتوں کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیشہ امت کو بچانا چاہتے ہیں۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آگ سے ڈرو۔ فتقو یہاں پر لفظ استعمال ہوا ڈرنے، آگ سے ڈرنے کے بارے میں۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ جہنم کی آگ کو ہمیشہ دل اور دماغ میں بسا کر زندگی گزارنے کا نام۔ جیسے کسی کو گمراہ کرنے کے لیے 3 چیزیں رکھ دی گئیں، ایک شراب ہے، ایک خاتون ہے، اور ایک اس کے ساتھ خنزیر کا گوشت ہے۔ انتہائی بھوکا انسان
تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ جب گمراہ کرنے کے لیے یہ چیزیں رکھ دی گئیں تو اللہ کے بندے نے کیا کیا؟ وہ اللہ کا بندہ چراغ جو موم بتی جل رہی تھی اس موم بتی سے پگھل کر جو گرم گرم بتی نکلتی ہے پانی بن کر جو رہتی ہے اس پر بار بار انگلی لے جاتا ہے رکھتا ہے، انگلی لے جاتا ہے رکھتا ہے، انگلی لے جاتا ہے رکھتا ہے، اسی طرح پوری رات گزر گئی۔ دوسرے دن وہ صحابی تھے، وہ صحابی کے سلسلے بھی واقعات تو بہت سارے متقی پرہیزگاروں کا ہے۔ صحابی کے ساتھ یہ واقعہ ایک مرتبہ پیش آیا تو وہ صحابی کے پاس جس خاتون کو چھوڑا گیا وہ خاتون دوسرے دن بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو کر یوں کہا، یا ایھا الملک الی این ارسلتنی ام هو حجر او هو شجر، اے بادشاہ تو کس کے پاس بھیجا مجھے، کیا وہ پتھر ہے یا درخت ہے، سمجھ میں نہیں آتا، ارے ذرا برابر میری طرف دیکھا ہی نہیں۔ صحابہ اکرام کو اللہ کے رسول کی صحبت میں ایسا تقوی اللہ نے ان کے اندر ودیعت فرما دی تھی، یہ ایک آیت کافی تھا صحابہ اکرام کے سامنے پڑھ دینا، صحابہ کی زندگی بدل جاتی تھی، زادتہم ایمانا، ایمان بڑھ جاتا تھا۔ جس وقت عیسائیوں نے حضرت صحابہ اکرام کو گمراہ کرنے کے لیے لڑکیوں کی صف بندی کر دی، ان راستوں میں جس راستے سے صحابہ اکرام کو گزرنا ہے، اور ایک نظر اگر پڑ جائے صحابہ اکرام میں سے کوئی بھی متوجہ ہو جائے تو فوراً فتنے میں مبتلا ہو جانے کا انتہائی اندیشہ تھا۔ جس وقت صحابی کو پتہ چلا، امیر قافلہ کو، وہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر تمام ساتھیوں کو جوڑا اور جوڑ کر ایک ہی آیت کی تلاوت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا وقل للمؤمنین ان یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے نبی جی آپ اپنے ساتھیوں سے کہہ دیجئے، ایمان والے بھائیوں سے کہہ دیجئے، یغضوا من ابصارہم، اپنے نظروں کو جھکائیں اور اپنے شہوت پر قابو پائیں، اتنا آیت، ویحفظوا فروجہم۔ جس وقت یہ بات آیت پڑھی تو صحابہ کرام پورے کے پورے سر ایسا جھکا کر چلے گویا دائیں بائیں کوئی ہے ہی نہیں، سیدھے اپنی منزل کی طرف چلتے چلے گئے۔ تو یہ ہونا چاہیے دل کے اندر۔ حضرت فرماتے تقوی ایک وہ صفت ہے جو اللہ کے خوف، خشیت اور آخرت کا استحضار رکھنے والی چیز ہے۔ جیسے حضرت جیلانی علیہ الرحمہ کے سلسلے میں مشہور واقعہ جو ہم بچوں کو سنایا کرتے ہیں، اتنا کسی نے کہا تقوی کسے کہتے ہیں؟ عبد القادر جیلانی نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ کو حاضر و ناظر ماننے کا نام تقوی۔ جیسے حضرت نے کہا بیٹا جاؤ سیب کھاؤ ایسی جگہ جہاں پر کوئی نہ دیکھے، سبوں نے کھایا، عبد القادر جیلانی لے کر آ گئے، پوچھا کیا بات ہے بیٹا کیوں نہیں کھائے؟ تو فرمایا میں جہاں بھی جاتا ہوں میرا اللہ مجھے دیکھتا ہے۔ یہ ہونا چاہیے، خلوت میں ہو جلوت میں ہو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا، بھائی اللہ دیکھ رہا ہے اتنا ڈر ہے تو بس تقوی آ گیا۔ اللہ کو حاضر مان لیے تقوی آ گیا، اللہ کو ناظر مان لیے تقوی۔ ناظر کے معنی دیکھنے والا، حاضر کے معنی حاضر ہے، میرے پاس میرا اللہ حاضر ہے، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اتنی بات اگر آ گئی بس گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اور آج ہم لوگ بند کمرے میں رہتے ہیں تو اگر کوئی امی آ کر بچی کو دیکھ لی تو بچی فوراً گھبرا جاتی، ارے میں کیا دیکھ رہی تھی، ماں نے آ کر فوراً دروازہ کھول دیا۔ کوئی شرارت کر رہا ہے، ارے بھائی وہ شرارت نہ دیکھے، یہ سوچ کر لوگ چھپ کر شرارت کرتے ہیں۔ بچے بھی جو ہی دیکھ لیے فوراً وہ گھبرا جاتے ہیں۔ تو یہ کیوں گھبرا جاتے ہیں؟ کوئی نہ دیکھنے کا ان کے دل اور دماغ میں خیال رہتا ہے، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر دل اور دماغ میں یہ خیال اگر بس جائے مجھے ہمیشہ اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے ہمیشہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے نظروں کے سامنے میں ہوں، اللہ کی طرف میری نظر لگی ہوئی ہے، اللہ کا نام ہے بصیر،
اللہ دیکھتا ہے، علیم، اللہ جانتا ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ ہماری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، دلوں کے اندر کے راز کی وہ اللہ جانتا ہے۔ جب یہ استحضار ہو تو ہم لوگ گناہوں سے بچیں گے؟ نہیں بچیں گے۔ اسی لیے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یعلمکم اللہ، اللہ خود علم دے گا۔ تقوی کی کتنی فضیلت، علماء فرماتے ہیں تقوی اختیار کرنے کے لیے 3 کام کریں۔ ایک، متقیوں کے ساتھ رہیں، اللہ سے ڈرنے والوں کے ساتھ رہیں۔ جو اللہ سے ڈرنے والوں کے ساتھ رہے گا خود ڈرنے والا بنے گا۔ جو اللہ سے ڈرنے والوں کے ساتھ رہے گا خود ڈرنے والا بنے گا اور خود ڈرے گا۔ اللہ رب العزت صحبت صالح کو سبب بنا کر صالح بنا دیں گے۔ تو پہلا کام، نیک لوگوں کی صحبت، کونوا مع الصادقین، سچے دل والوں کے ساتھ رہو، سچے دل والے بنو گے۔ سچی زبان والوں کے ساتھ رہو، سچی زبان والے بنیں گے۔ سچے اعمال والوں کے ساتھ رہو، سچے اعمال والے بنیں گے۔ سچے اخلاق والوں کے ساتھ رہو، سچے اخلاق والے بنیں گے۔ سچے اللہ کے بندوں کے ساتھ رہو، جو اللہ کا بندہ ہے سچا بندہ ہے تو اللہ رب العزت تمہیں بھی سچا بنا دے گا۔ ڈبل ایکٹنگ اللہ کو پسند نہیں، یہاں ایک رنگ وہاں ایک رنگ، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ بھئی جو ہیں سچے بن کر رہو، اللہ نے قرآن پاک میں حکم دیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اور دوسری بات علماء فرماتے ہیں تقوی کے لیے دوسری بات کیا ہے؟ تقوی کے لیے دوسری بات گناہ کتنا بڑا ہے اس کا احساس دل کے اندر پیدا کرنا، اور اس کی سزا کیا ہے وہ بھی سننا۔ معمولی گناہ کو ہم لوگ معمولی سمجھ جاتے ہیں، سزا نہیں سنتے، اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام ترغیب بھی سناتے تھے، نیک اعمال کرنے پر اللہ دے گا کیا، ترغیب بھی کرتے تھے، گناہ کرنے پر اللہ تعالیٰ سزا کیا دے گا، جہنم کیا ہے، دوزخ کس کو کہتے ہیں، جہنم کی سزائیں کیا ہیں، دوزخ کے عذاب کسے کہتے ہیں، قبر کے اندر اللہ تعالیٰ جہنم کا گڑھا قبر کو بنائے گا تو وہاں پر ہونے والے عذابات کیا ہیں، اس کا استحضار ہونا۔ یہ گناہ میں کر رہا ہوں، بد نظری کر رہا ہوں، اس بد نظری کا نتیجہ کیا ہوگا، بدسیمائی کر رہا ہوں، نتیجہ کیا ہوگا، بدگوئی کر رہا ہوں۔ یہ کسی کو بھی ہم گالی دے دیں، احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے اس کو جو گالی دی یہ گالی کوئی معمولی گالی نہیں، اس پر اللہ اگر گرفت کر دے جنتی جہنمی بن جائے گا۔ حضرت مولانا ابو الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب تحریر فرمائے، 1 منٹ کا مدرسہ، 1 منٹ کا مدرسہ، اور اس 1 منٹ کے مدرسے میں حضرت نے لکھا ایک گناہ کافی ہے اوپر سے نیچے لانے کے لیے، یعنی جہنمی سے جنتی سے جہنمی بنانے کے لیے ایک گناہ کافی ہے، ایک بول کافی ہے، ایک بات کافی ہے۔ اس میں اگر کسی نے کہہ دیا کسی کو گٹی کہہ دیا، ٹھگنی کہہ دیا، اگر بات چیت کرتے تھے چھڑتے چھڑتے، ایک الگ چیز ہے کہ بھئی یہ اپنوں کے درمیان بات ہو رہی ہے وہ تو الگ چیز، لیکن کسی کے عیب کو ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غالباً ام سلمہ نے یہودیہ کہہ دیا، 2.5 مہینہ حضور بات کرنا چھوڑ دیے، 2.5 مہینہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ یہودیہ کیوں کہا؟ حضرت صفیہ کے پہلے شوہر یہودی تھے، بعض لوگ کہتے ہیں ہارون علیہ السلام کے خاندان سے حضرت صفیہ کا تعلق تھا، انہی کے نسل میں یہ پیدا ہوئی، اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ازواج مطہرات پہ بہت خوبصورت، تو انہوں نے جب یہودیہ کہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا برا لگا، 2.5 مہینہ بات کرنا چھوڑ دیا، آپ کے میں بات نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس گناہ کتنی خبیث بات ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، اس کا احساس ہونا چاہیے۔ یہ الگ چیز ہے کہ تم نے یہودیہ کہہ دیا،
تو آپ کے کہنے کی وجہ سے بھائی اس کو تکلیف ہوئی یا نہیں ہوئی وہ ہم نہیں جانتے، لیکن آپ کے کہنا کتنا بڑا گناہ ہے اسلام قبول کرنے کے بعد، اس پرانی بات کو یاد دلانا بار بار وہ کتنا بڑا گناہ ہے، اس کی سنگینیت کو سمجھانے کے لیے 2.5 مہینہ آپ نے بات کرنا چھوڑ دیا۔ حالانکہ آپ نے فرمایا 3 دن سے زیادہ بات چھوڑنا منع ہے، لیکن آپ کو یہ بتانا تھا کہ یہ گناہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، سب سے پہلے گناہ معلوم ہونا چاہیے، تب جا کے گناہوں سے بچنا آسان ہوگا۔ تیسری چیز تقوی اختیار کرنے کے لیے کیا کرنا؟ علماء فرماتے ہیں حلال کھانا۔ حلال کھائیں گے تو تقوی اختیار کرنا آسان ہوگا، اس لیے کہ جیسی میٹیریل ویسی مینوفیکچرنگ۔ آنکھوں میں تقوی کیوں نہیں؟ غذا میں تقوی نہیں۔ کان میں تقوی کیوں نہیں؟ غذا میں تقوی نہیں، اس لیے کہ پیٹ ہی سے تمام اعمال کو سپلے ہوتا ہے۔ پیٹ سے قوت تب سپلے ہوتی ہے اور دل سے نیت سپلے ہوتی ہے، دل سے نیت۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے پیٹ اور دل ان دونوں کے لیے ایک ہی جملہ استعمال فرمایا، فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ فَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ۔ پیٹ صحیح ہے پورے بدن کے اعضاء صحیح ہیں، پیٹ اگر گڑبڑ ہو جائے پورے بدن کے اعضاء کے اندر بھی گڑبڑ شروع ہو جائے گا۔ تو یہ اسی طریقے سے دل کے بارے میں آپ نے فرمایا، دل اگر صحیح ہے تو تمام اعضاء بالکل صحیح عمل کریں گے۔ دل درست ہے، آنکھیں بھی، زبان بھی، کان بھی، دماغ بھی، سب کے سب صحیح کام کریں گے۔ اگر دل خراب ہو گیا تو ہر چیز کے اندر خرابی آ جائے گی۔ تو اس لیے غذا کو سب سے پہلے حلال بنانا چاہیے۔ انشاءاللہ مزید تفصیلات آئندہ عرض کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ایک سوال یہ ہے جی، بیڈ میں ہو گئے ہیں، کچھ آپریشن ہوا ہے، تو ڈائپر صاف کرنے کے لیے کام والی آتی ہے، پھر ڈائپر صاف کر کے جاتی ہے، تو جب آتی ہے تب صاف کرتی ہے، تو اس کے بیچ کے وقت میں نماز آ گئی تو جو ہے نماز پڑھ لے سکتے ہیں؟ کیا ہے استنجا وغیرہ بالکل خلا بھی ہو جاتا ہے؟ نہیں، اصل میں اگر کوئی ایسا بیمار ہے جن کو ڈائپر کے ذریعے سے اپنے استنجا کرنا پڑتا ہے تو ایسے موقع پر استنجے کے ساتھ نماز نہیں ہوتی۔ نماز کے اوقات میں بوقت نماز صاف لباس ہونا ضروری ہے، صاف جگہ ہونا ضروری ہے، تب جا کر ان کا وضو ہوگا۔ اگر یہ اس کے ساتھ وضو کریں گے تو ان کا بدن پاک نہیں ہوا، تو ناپاک بدن کے ساتھ نماز نہیں ادا کی جاتی۔ تو اس لیے وہ باقاعدہ بدل لینا چاہیے، بدل لینے کے بعد میں اس کو نماز کی اجازت ملے گی، اس کا احتیاط کریں۔ لک الحمد لک شکر اللہ وسلم۔ اچھا بھائی، آج جس خاتون کا انتقال ہو گیا ان کے نام پر ایصال ثواب کی نیت سے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، دعا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، قل هو اللہ احد۔